جب ہماری کوئی پختہ اور صحیح رائے نہیں ہوتی تو ہم معاشرے سے اثر قبول کرتے ہیں۔ معاشرے میں پہلے ہماری ایک ہلکی پھلکی سی رائے بننا شروع ہوتی اور پھر آہستہ آہستہ پختہ ہوتے ہوتے وہی رائے ہمارے لیے ایک نظریے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، اور اس طرح ہمارے بہت سارے نظریات بنتے ہیں، اور وہ نظریات دراصل غلط اور باطل نظریات ہوتے ہیں، اور ان نظریات کے اوپر ہم اپنی زندگی کی اگر بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں آگے چل کے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک جا بجا ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے کہ دنیا تو متاع ہے، ایک گزارے کی چیز ہے، اس کو برتو اور اس میں بہت زیادہ منہمک اور مشغول نہ ہو، بلکہ اپنی توجہ آخرت کی طرف رکھو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا باغور مطالعہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور فرامین کو نہیں سنتا، تو پھر وہ معاشرے کی نظر ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرہ اسے اپنے مطابق ڈھالتا ہے، وہ ماحول کا اثر لیتا رہتا ہے۔ تو یوں ہی ہم بھی تیار ہو رہے ہیں، ماحول کی نظر ہو رہے ہیں، معاشرے کی نظر ہو رہے ہیں، اور معاشرہ ہمارا اس وقت مادیت پرستی کی، میٹیریلسٹک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ انسانوں نے اس وقت اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور بہت سارے انسان ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل اور تسکین چاہتے ہیں بس، اور اس میں خواہشات میں مال و دولت، پیسہ بھی آتا ہے، عزت و شہرت بھی آتی ہے، اور خوبصورت عورت کا ساتھی کے طور پہ مل جانا، بس یہ چیز معاشرے کے اندر اس وقت عام ہے۔ اور عورتیں اپنا نسوانی جمال اور حسن دکھا کر اس وقت بہت سوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اور اس سے پیسے بھی بنائے جا رہے ہیں، معاشرے کو مزید گندے سے گندہ تر کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے۔ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں جو نیم عریاں لباس کے اندر لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ٹک ٹاک ہے، یہ فیس بک ہے، یہ انسٹا ہے، ان پلیٹ فارمز پہ خواتین کا کیا کام، اور خواتین لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اور اس پہ پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، اور ان مردوں کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر بھی افسوس ہے کہ جو اپنی عورتوں سے اس طرح سے پیسے کموا رہے ہیں اور انہیں شوبز کا حصہ یا اس طرح کے پلیٹ فارمز کا حصہ بنا رہے ہیں۔ افسوس ہے، اور ان خواتین پر بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، اور اگر اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ہمیں سزا دی تو کیا سزا برداشت کر سکیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو جب کوئی سمجھاتا ہے نا تو وہ سمجھتے نہیں، بلکہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اپنی غلطی پہ بجائے نادم اور شرمندہ ہونے کے اس کو ٹھیک قرار دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اگر کوئی اسے گناہ تصور کرتا ہے اور اس پہ نادم اور شرمندہ رہتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور، یا میں کسی اور وجہ سے اس کام میں پڑا ہوا ہوں، میں اس میں سے نکل نہیں پا رہا، اللہ مجھے ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ملتی تو کم از کم میں ہوں گناہ گار، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، تو ایسے لوگ مسلمان ہیں، یہ اسلام میں سے خارج نہیں ہوتے۔ لیکن جو بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ٹھیک قرار دیتا ہے، تو معاملہ اس میں بہت خطرناک ہے۔ یہ مسئلہ بڑا سخت ہے کہ اللہ کے حرام کردہ امور کو حلال اور جائز قرار دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اور جو لوگ بھی مادیت پرستی کی طرف جاتے ہیں نا، تو انہیں وقتی طور پر ایک شہرت مل جاتی ہے، اور وقتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری خواہش پوری ہو گئی، میں تو بہت خوش ہوں، اور مجھے ایسی خوشیاں ملی ہیں کہ ایسی خوشیاں پتہ نہیں کتنے کم لوگوں کو ملی ہیں۔ لیکن تھوڑا ہی وقت گزارتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم خوش ہیں نا، یہ خوشی پھیکی پھیکی سی ہے، اوپری اوپری سی ہے، ظاہر کی خوشی ہے، حقیقت میں قلب ہمارا مطمئن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلی خوشیاں ایسے لوگوں کو عطا ہی نہیں کرتے۔ جو اللہ کا نافرمان ہو وہ دنیا کے اندر سکون سے رہ کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی گرفت، کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی سزا مقرر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو مادیت کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے ان کے نہیں بنتے۔ اور جو عورتیں اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں، خامن ان کو ایسے تکلیف میں رکھتا ہے یا کسی اور وجہ سے ان پر کوئی ایسی تکلیف اور پریشانی آ جاتی ہے کہ دل ان کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی مول لینے کا، ایسے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر اس طرح سے جرأت کرنے کا کیا فائدہ، جب آپ کو سکون ہی نہیں اور آپ اپنی خواہشات کو، اور جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو پورا کر کے آپ سکون میں ہی نہیں آ سکے تو کیا فائدہ۔ تو ان لوگوں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، وہ خوشیاں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، یہ دکھاتے ہیں، اندر سے خوش نہیں ہوتے۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ جب آپ کے نظریات غلط ہوں گے اور آپ غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے آپ آزاد ہو کر زندگی گزارنا چاہیں گے، تو پھر آپ کو جو خوشیاں ملیں گی وہ ظاہر کی خوشیاں ہوں گی، اور جو عزتیں ملیں گی وہ بھی جھوٹی عزتیں ہوں گی۔ آپ اپنے آپ کو منوا رہے ہوں گے اور لوگ آپ کو آپ کے رعب کی وجہ سے، آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مان رہے ہوں گے، اور ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی بندہ خوشی چاہتا ہے نا کہ میں خوش رہوں اور مجھے خوشیاں مل جائیں، حقیقی خوشیاں، تو اس کے لیے اسے قرآن کو تھامنا ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے، اور اس کی برکت سے ہی ہمیں صحیح نظریات ملتے ہیں، صحیح سوچ ملتی ہے، اور ایک مقصد حیات ملتا ہے، اور پھر اس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت قلب کے اندر ایک سرور اور ایک لذت کی کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں، وہ پھر ہمیشہ رہتی ہے۔ اور دنیا اس بندے کے لیے ایک مچھر کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، آ گئی تو بھی راضی، نہیں آئی تو بھی راضی۔ اس بندے کے قلب کی خوشی کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں جس کے ہاں دنیا رتی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا جتنا، میں اس کے بھی قابل نہیں تھا، میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا۔ انسان کو خوشی ملنا کتنا آسان ہے، اپنے من میں جھانکے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بنائے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو بہت آسان ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر کے آپ خوش رہ سکتے ہیں، اور آپ آخرت کی اور دنیا کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔